اس لڑکے کے منہ سے چھری نکل رہی ہے، اس عورت کے منہ سے زنجیر نکل رہی ہے، اس لڑکی کے منہ سے لوہے کا پائپ نکل رہا ہے، اور اس عورت کے منہ سے کیل اور بندوق کی گولیاں نکل رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے پیر حق خطیب حسین کے دم کرنے کی وجہ۔ السلام علیکم دوستوں، انٹرنیٹ پہ اس شخص کا ویڈیو آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہی ہوگا۔ ان کا نام ہے پیر حق خطیب حسین عرف بادشاہ سرکار بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل پروف سے کرامات کر دیتے ہیں، مریضوں کے منہ سے راڈ نکالتے ہیں، چین نکالتے ہیں، گولیاں نکالتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کیلے بھی نکالتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں۔ یہ ایسے کرامات یا پلاننگ بھی کہو، جادو بھی کہو، یا ایک آنکھوں کا دھوکہ بھی کہو، یہ اتنا حیران کر دیتے ہیں کہ پبلک ان کے اوپر اندھا یقین کر لیتے ہیں۔ جو اسلام کو نہیں جانتے، جو بغیر لاجک کے ان خطیب پیر بابا کو اندھا یقین کر لیتے ہیں۔ آج کے دور میں علم اتنا بڑھ گیا ہے، لیکن اتنے بیوقوف لوگ دنیا میں بھرے پڑے ہیں، جو یہ لوگ اچھی طریقے سے ان کو بیوقوف بنا کر ان سے کھیل لیتے ہیں۔ آج کے دور میں کم انویسٹمنٹ اور فل ریٹرن والا بزنس یہی ہے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس ایسے کرامات ہے جو چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ایسے لوگوں کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی جان لیوا بیماری ہو، یہ صرف ایک ڈیجیٹل پھونک سے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ زبردست پری پلان جادو یا آنکھوں کا دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو انسان کے نازک حصوں سے جیسے آنکھوں سے زنجیر نکالنا، جسم سے کیلے نکالنا، اس طرح کا جادو کیا جاتا ہے۔ اور اس کے مطابق جنات انسان کو بیمار کرنے کے لیے جسم میں زنجیر، راڈ، کیلے ڈالتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو اچھی طریقے سے ٹریننگ دے کر عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ جنات کو قابو میں کر کے اس کے اندر سے جنات کو نکال کر اس میں جو بھی دھسایا گیا ہے اپنے کرامات سے اسے باہر نکال لیتا ہے۔ جن جیسے یہ کہتا ہے ویسے یہ جن سنتے ہیں۔ اس پیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اللہ کے مخلوقوں کے لیے 30 سال سے سویا نہیں، خدمت کرتے آ رہا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آخری نبوت پر یعنی اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتے ہیں، صرف ان کا ہی یہ علاج کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے اس پیر حق خطیب کو ARY چینل کے فیمس اینکر سید اقرار الحسن نے ایکسپوز کر دیا ہے، اپنی جان جوخم میں ڈال کر اس کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ اقرار الحسن نے کہا کہ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس پیر حق خطیب کے ڈیرے پر پہنچے۔ ان کی ٹیم اور ان کو اس میں اپنی جان جانے کا بھی اندیشہ تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے اس پیر کو پول کھول دی ہے، اسے ایکسپوز کر دیا، ایسا کہا تھا اقرار الحسن نے۔ اقرار الحسن نے سیدھے سوال کیے تھے پیر حق خطیب سے، تم اللہ کے ولی ہو، اللہ نے ولیت کب دی، کہاں پر عطا ہوئی؟ پہلے اقرار الحسن کو ان کے دربار میں 5 گھنٹے تک انتظار کرا گیا۔ ان کے خادموں نے ان کا بہت احترام کیا، انہیں چائے بسکٹ پلائی اور انہیں اچھی طریقے سے بات کرتے ہوئے انہیں اچھے بننے کی کوشش کی۔ لیکن ان کی یہ پلاننگ تھی کہ یہ بیدار ہو جائے اور یہاں سے چلے جائے۔ جب یہ نہیں گئے تب ان کے ہی خادموں نے کوشش کی کہ یہ چلے جائے۔ جب ان کا وقت جو مقرر تھا پیر حق خطیب کا، اس وقت پر یہ نہیں آئے، اور کچھ دیر بعد جب انہیں یہ سمجھ آیا کہ یہ نہیں جانے والے، تب ان کے خادموں کے ساتھ یہ شور شرابے کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے۔ اقرار الحسن اور ان کے میڈیا ممبر اور ان کے خادموں کی اور جو اندھا یقین کرنے والے ہیں، ان کے بیچ دھکا مکی شروع ہو گئی۔ جب اقرار نے ان سے سوال پوچھا آپ کو اللہ کی ولیت کب ہوئی، تو اس پیر حق خطیب نے صاف انکار کر دیا کہ میں اللہ کا ولی نہیں ہوں۔ کرامت یا جو ولایت آپ فرماتے ہیں دعویٰ، یہ کب سے اس کا سلسلہ شروع ہوا؟ میں تو سادہ بڑا احترام سے سوال بہت اچھی بات کی ہے جی۔ اصل بات کیا ہے؟ ہاں جی، میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا۔ کچھ دیر بعد حق خطیب نے بچی کو بلایا، جو بچی پہلے 4 بار ویڈیو میں نظر آ چکی ہے، جو آنکھوں سے چین نکالتی ہے۔ پھر اور ایک بار اسے اپنے آنکھوں سے سبھی کے سامنے چین نکالا۔
تو میرا سیدھا سوال ہے کیا اتنے بار اس کا علاج کرنے کے بعد کیا یہ ٹھیک نہیں ہوئی؟ یہ بھی سبھی کی طرح ٹریننگ لے کر کرتو کرتی ہے اور اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی اگر یہ جب آنکھوں میں سے چین نکالتی ہے تو آپ اندازہ لگائے اس بچی کی آنکھوں میں سے چین نکالی جاتی ہے، اگر آپ کی آنکھوں میں کچھ بھی چھپ جاتا ہو آپ تڑپ اڑ جاتے ہیں اور کتنی دیر تک آپ کی آنکھوں میں اس کا درد ہوتے رہتا ہے، چاہے کتنی بھی ٹریننگ دی ہوں گی لیکن اس بچی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی جب یہ اپنے آنکھوں سے چین نکالتی ہے، ہوں گی اس کی کوئی بھی مجبوری لیکن اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی جب یہ آنکھوں سے چین نکالتی ہے۔ اس سے پہلے بھی پیر حق خطیب نے ویل چیئر پر بیٹھی بچی کو صرف ایک پھونک مار کر تجویز سے سر پر مار کر اسے ٹھیک کر دیا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہوں گے اس میں کتنی سچائی ہے۔ اگر ایک ہی پھونک پر کوئی بھی ٹھیک ہو جاتا تو آج یقین مانے ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اقرار الحسن نے انہیں سیدھا اور اچھی طریقے سے پوچھا، آپ جب دم کرتے ہو تو یا پھونک مارتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے صاف کر دیا کہ میں کیا پڑھتا ہوں آپ کو کیوں سناؤں گا، اور یہ کہا کہ صرف بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں کیا پڑھتا ہوں آپ کو نہیں سناؤں گا۔ سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ غلام سے کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ اچھا بسم اللہ میں کائنات پوری میں طاقت ہے، قرآن کو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا شریعت میں نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ یعنی جو مرضی کرتے حضرت یہ سوال تو دیکھیں نا، میں تو بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں نا، آپ تو یہ نہ کریں نا۔ مثال کے طور پر آپ بتا دیجئے کہ میں یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، اس میں تو کوئی گستاخی نہیں کر رہا نا حضرت۔ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، بس کافی ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی جو آپ کا جو پھونک ہوتی ہے میں تو اس کا کرتا بھی نہیں تاکہ ظاہر کسی کے دل آزاری نہ ہو، تو آپ اس میں اس کے درمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھتے؟ میرا اپنا معاملہ ہے نا، میں سر اسی لیے تو ہم حاضر ہوئے، آپ کہیں گے سارا معاملہ ہی میرا، تو ہمارے تو سوالات ہی ختم ہو گئے۔ میں کسی کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں۔ نہیں ہاں جی، میری گزارش سنیے، میں دیکھیں 10 بجتا میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا، میرا سوال آپ نہیں پوچھ سکتے، نہیں کیا مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دم کیا کرتے تو انہیں جو بھی ان کے اوپر دم کرتے یا پڑھتے تو اسے بتا دیتے تھے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ خطیب جو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے پہلے اب نہیں کہتا ہے کہ یہ ولی ہے، یہ کرامات کرنے کے اوپر بات کرتا ہے۔ جو ولی نہیں تو کرامات کیسے کرے گا؟ ایک نمبر کا جھوٹا شخص ہے جو پبلک کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا نہیں آتا اور ہمارا کی پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ میں بسم اللہ ہمارا کی پڑھتا ہوں، بسم اللہ ہمارا کی پڑھتا ہوں۔ رپورٹر نے اس سے یہ سیدھا سوال کیا ہے۔ اقرار الحسن نے سیدھا پیر حق خطیب سے کہا کہ آپ اور میں ایک 5 بڑے علماء دین کو لے کے آئے، ان میں سے کہا جائے کہ ان کو ایک 5 مریضوں کو لے کے آئے جو ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، ہم دونوں کے بیچ میں کوئی نہیں جانتا، انہیں لے کے آئے۔ جب ان کے اوپر کرامات کر کے پھونک مار کر انہیں ٹھیک کر دیں گے تب ہم انہیں مانیں گے، ایسا کہا تھا اقرار الحسن نے۔